الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا. ارے جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ناظرین آپ سب کو محبت و السلام. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان. میں ہوں حافظ محمد علی. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. بالکل ناظرین، اور آج الحمدللہ 12ویں سحر نشریات میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے آپ یہ نشریات ملاحظہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے درمیان مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ شخصیات یہاں موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ عالم دین ہوتے ہیں، قرہ حضرات ہوتے ہیں، صناخہ ہوتے ہیں، اور یہ جو رمضان المبارک کی جو خاص راتیں ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان
راتوں میں جتنی نیکیاں ہم سمیٹ سکیں وہ سمیٹ لیں، اور یقینی طور پہ ایک طرف جو ہمارے اپنے دینی مسائل ہیں ہم ان کو تو سن رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جوابات تو لے رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خلق خدا کی بات کریں، خدمت کی بات کریں خلق خدا کی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ تو یقینی طور پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم حیدرآباد میں موجود لوگ جو ہیں ان کے مسائل کو ڈسکس کریں، ملک پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں، اور صرف ڈسکس نہ کریں بلکہ ان کا حل تلاش کریں، ان کا حل نکالیں۔ تو آج بھی ایسے ہی کچھ مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جناب آج کون ہمارے درمیان قاری موجود تھے اور اب کون ثناخواں موجود ہیں؟ جی ہم سب بھائی، آج جو قاری قرآن ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا کچھ تعارف اس طرح کراتا چلوں کہ قاری سمیع اتاری صاحب جو کہ شہر حیدرآباد کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت پیارے مدرس بھی ہیں، اللہ کریم ان کو آباد و شاد رکھے۔ ان کے صاحبزادے جناب قاری احمد رضا صدیقی صاحب آج ہمارے درمیان موجود تھے، جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے قرآن کریم فرقان حمید تلاوت فرمائی، اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب افضل رضا قادری صاحب جو کہ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مہمانوں کا بھی تعارف کرائیں، اور جن کے ساتھ ہمارا تعاون ہے اور ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہے ان کا بھی تعارف کرائیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تو یقینی طور پہ مہمانوں کا تعارف تو میں کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، یقینی طور پہ آپ جو ہے وہ اس وقت میرے ارد گرد یہاں پر جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں یونیک موٹر سائیکل اینڈ یونیک بیٹریز، کیونکہ یونیک کہتا ہے کہ یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، تو یقینی طور پہ سائٹ پر موجود بھی ہیں اور یہ بیٹریز اور تمام چیز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان جو ہے ہمارے اسپانسر ہے وہ ہے اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، کیونکہ اجوا ہے یونیک اور روایت کوکنگ آئل کے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ وہ بھی رکھے، باکسز بھی رکھے ہیں، تو ہم ان کی بات کر لیتے ہیں ذرا۔ تو جناب علی، ایڈیبلز اسپرنگ ایڈیبلز، روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، برسوں کی روایت، آج کا انداز، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گول سٹی، یونیک موٹر سائیکل، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، میزام مارکیٹنگ، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹس ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہائیوز، اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ حیدرآباد نیوز کی اس نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور یقینی طور پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ہمارے دونوں دائیں اور بائیں جانب رکھی ہوئی ہیں، بس خیال کریے گا کرنٹ نہ لگے آپ کو اس سے، تو جو ہے نا ویسے ہی آپ اکلوتے ہیں ہمارے پاس تو کم از کم، تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں گے ثنا خان کی جانب۔ تو جناب کون ثنا خان اور کیا سنا رہے ہیں؟ افضل رضا قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام پیش فرمائیں جناب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے ہیں صدا
جدا جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی الطاف خالی ہو نہیں سکتا، تیرا دامن کبھی الطاف خالی ہو نہیں سکتا، کہ دیتے ہیں تجھے آلے غبا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ افضل قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ جی جناب انصف صاحب۔ جی جناب عالی، اور آج یقینی طور پہ جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے درمیان مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم پہلے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی، ان سے ہم نے بات کی، کل ہم نے ذرا تعلیمی میدان کے جو لوگ ہیں ان سے بات کی، ان سے ملاقات کی، ملٹیپل ایشوز کو ڈسکس کیا، تو آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے میں اس شعر کے ساتھ ان کا تعارف جوڑوں گا کہ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، وہ جس مسجد میں آقا سنتے تھے حسان سے نعتیں، وہ جس مسجد میں آقا سنتے تھے حسان سے نعتیں، وہاں کے آج بھی محراب منبر نعت پڑھتے ہیں، وہاں کے آج بھی محراب منبر نعت پڑھتے ہیں، یہاں پر نجدیوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر نجدیوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ثناخوانی نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام بخشا ہے، آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا، آپ کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، آپ مرکزی رعایت حلال کمیٹی پاکستان کے سابق وائس چیئرمین رہے، اور اس کے علاوہ آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کلچرل ونگ سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں۔ میری مراد ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان جناب آغا گوہر علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نوجوان عالم دین شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے اللہ آپ کا کی؟ شکر۔ جناب علی، تو ناظرین گرامی یقینی طور پہ دونوں مہمانان میرے درمیان موجود ہیں، اور آج ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور چونکہ میں نے تعارف اپنے مہمان کا کروا دیا ہے تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ثناخوانی ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا ہنر ہے جو نسلیں سوار دیتا ہے، جو ہماری جھولیوں کو بھرے رکھتا ہے۔ میں علی صاحب سے بات آغاز کروں گا، یہاں سے آؤں گا۔ علی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ثناخوانی میں ماشاءاللہ بہت آگے آگے رہتے ہیں، تو آج آغا گوہر صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان، تو اگر آپ کی اجازت میں بات شروع کروں دو دفعہ جناب علی حضرت مجھے بتائیے گا ثناخوانی کا آغاز کہاں سے کیا، کب کیا، اور پھر یہ مطلب یہ ذوق و شوق بچپن سے تھا، کسی کو دیکھ کے آ گیا، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
تو میں حیدرآباد نیوز کے تمام عملداران کو اور چینل کے تمام کارکنان کو اور بالخصوص روح رواں جناب عزیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے متبرک اور معطر اور بابرکت مہینے میں آپ کو اللہ نے یہ توفیقات عطا کی کہ آپ ان خوبصورت اور حسین لمحات میں آقا کریم کا مبارک ذکر عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ کے دلوں تک ان فرحتوں کو اور راحتوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اعلیٰ ترین اور بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے کہ تقریباً آج 10 برس کے بعد میں نے آغاز کیا ہے دوبارہ میڈیا پر آنے کا، اور کیونکہ میری ہر برس اور گزشتہ 36 برس سے مدینہ طیبہ میں حاضری رہتی ہے رمضان کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا چینل تو مدینہ منورہ ہے، وہیں سے ہی سارے انعام و اکرام عطا ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس میں تھوڑا سا توقف کر لیا اور بہت سارا گیپ آیا، لیکن میں کسی رحمت اور برکت سے محروم نہیں رہا۔ دوستوں کی خواہش تھی کہ نئی نسل تک اپنی بنیادی بنیادی موقف اور مطمع نظر اور عقیدتوں کا سفر جاری رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ذرائع ابلاغ آج کے دور کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو دوبارہ سے میں نے حیدرآباد شہر سے وابستہ ہوں، حیدرآباد شہر سے پہچانا جاتا ہوں، اور حیدرآباد شہر کی ایک خاصیت سب سے بڑی ہے کہ مولا کائنات باب العلم شیر خدا سرتاج زہرا جناب حضرت علی علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ شہر حیدرآباد ہے۔ تو یہاں سے میں نے اب آغاز کیا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے محبتوں سے یاد فرمایا۔ انسان اپنا ہدف اپنی ترقی کے حوالے سے، ارتقاء کے حوالے سے خود مقرر نہیں کر سکتا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو تعین کرتی ہے کہ کس کو کس شعبے میں کس طرح اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو میں چھوٹا سا تھا یعنی سچ مچ چھوٹا تھا، کوئی 9 برس عمر رہی ہوگی میری، تو اسکول کے دور میں نعت کے مقابلے ہوتے تھے، مجھے کہا گیا کہ آپ کوئی نعت پڑھیں، تو مجھے تو معنی بھی نہیں آتے تھے۔ میرے والد صاحب چونکہ نعت خوانی کے اساتذہ میں شامل مدرس تھے، بنیادی طور پر مدرس تھے، اور نعت کے فروغ کے لیے ان کا بڑا حصہ تھا آج سے 40-50 برس پہلے کے دور میں، اور وہ صرف فارسی پڑھا کرتے تھے۔ اس دور کا ایک تقاضا رہا ہوگا یہ، تو انہوں نے مجھے پہلی نعت یاد کرائی، اتفاق سے میں نے پڑھ دی اور میں فرسٹ بھی آ گیا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے، ہمارے اساتذہ نے مجھے مستقل بنیادوں پر مقرر کر دیا کہ حیدرآباد شہر کے جتنے بین المدارس جو مقابلے ہیں اس میں اسکول کی نمائندگی کرنی ہے، اور اس طرح آپ کے لیے شاید یہ خوشی کی بات بھی ہو اور عجیب بات بھی ہو کہ الحمدللہ میں کم از کم 300 مقابلوں میں شرکت کر چکا ہوں۔ ہر مقابلے میں اول دوم سوم کوئی نہ کوئی پرائز تو ملتا ہی ہے، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ میں کبھی بھی انعام سے محروم نہیں رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا، اور میرے محسن جناب رضوان صدیقی صاحب حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہیں، نعت کے شعبے میں کمپیئرنگ بھی انہوں نے کی، اور بہت بڑے افسانہ نگار بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اسکالر ہیں، رائٹر ہیں۔ ان کی سرپرستی سے پھر محافل میں جانے کا آغاز ہوا، اور یہ سفر پھر یہ چلتا رہا۔ اس دوران بہت سارے اساتذہ کی پذیرائی بھی اور رہبری بھی اور سرپرستی بھی حاصل ہوتی رہی، ان کے علوم سے میں استفادہ کرتا رہا، مستفیض ہوتا رہا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 نام میں اکثر لیتا ہوں، جناب رضوان صدیقی صاحب کے بعد الحاج سید قمرالزمان شاہ صاحب اپنے عہد کے سینیٹر بھی تھے، وہ ان کا وجود ہی ایک عشق رسول کے پیکر کا تھا، اور ایک نعت گو شاعر ہمارے شہر سے جناب صاحبزادہ شبیر حسن انصاری صاحب، ان کی بڑی نعتیں مقبول ہیں، معروف ہیں، تو اتفاق سے پہلی نعت ہی میں نے پڑھی ان کی۔ اچھا۔ اور وہ ہر رات ایک نعت لکھتے تھے، میں ہر رات ایک نئی نعت پڑھتا تھا، تو تھوڑے دنوں میں ایسا وقت آ گیا کہ ان کا دیوان تیار ہو گیا۔
याद नबी के उन्वान से। صحیح और मेरी आवाज़ थी, उनका कलाम था, अल्लाह ने मुझे नात खां बना दिया, सही। उन्हें नात को बना दिया। चलिए जनाब अली, तो बहुत ही शानदार बात है और यकीनी तौर पे जो है वो जो हमारे पास सनाखा होते हैं, अब एक ये मैंने देखा, एक हमारे पास जो ना बचपन से ही तकरीबन बच्चों में मैं देखता हूँ कि एक शौक़ ज़ौक़ होता है सनाखानी का। तो अली साहब, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आपकी जानिब पे आगे आऊँगा और हम गुफ्तगू को ज़रा यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो आपके बराबर में यूनिक बैटरीज रखी हैं, तो आपकी तो आप तो कहते हैं मेरी अपनी कंपनी है। बिल्कुल भाई, तो ये मेरी अपनी ही कंपनी है। बिल्कुल, अल्लाह करीम हमारे अवैस भाई को, ज़ुबैर भाई को, नूर भाई को अल्लाह करीम सबको सलामत रखे। और ये यूनिक बैटरीज़ के बारे में बता चलूँ, मैं शहर हैदराबाद का, आगा साहब ये शहर हैदराबाद का ब्रांड है और बहुत ही प्यारी, और बल्कि जिस तरह अल्लामा अरसलान साहब हमारा साथ बरसों का है ना हैदराबाद न्यूज़ अव्वल से लेकर अब तक, इस तरह ही यूनिक बैटरीज जो है हमेशा का साथ है। जैसे कि आपका और हमारे साथ बहुत सारी ट्रांसमिशंस का है, तो दुआ गो हैं और कि अल्लाह करीम सबको आबाद शाद रखे। और मैं कहूँगा कि आपके घर में यकीनन यूपीएस तो होगा। और बैटरी अल्लामा साहब, अंसब साहब, हाँ जी, बैटरी आप कौन सी लगाते हैं जनाब अपने यहाँ पर? यार बैटरी पता नहीं कौन सी लगी हुई है, लेकिन आपकी बैटरी ऐसी जो हमेशा चार्ज रहती है। ये बिल्कुल। तो आपके अंदर कौन सी बैटरी है? सर हाँ, यूनिक बैटरी वालों का साथ हमारे साथ है, जब ही हम चार्ज रहते हैं। तो मैं सबको यही गुजारिश करूँगा, यूनिक बैटरी मेरे शहर हैदराबाद का ब्रांड है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमेशा का साथ है। हमेशा का साथ है। जी बिल्कुल, हमेशा चले का। देर तक आपके साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा तो ना। आप कितने टाइम में बैटरी चेंज करवाते हैं अपनी? हजरत मेरी बैटरी बिल्कुल ओके है, चेंज नहीं कराने की जरूरत चेंज नहीं क्योंकि यूनिक। अच्छा, मतलब आप उन्होंने एकदम ऐसे डाल दी है, अब चलती है जिंदगी में। चले माशाल्लाह यूनिक बैटरी। और अच्छा, मैं चाहूँगा कि पकौड़े वगैरह भी तले जाएँ, तो उसके लिए कोई मशवरा देना यार। मशवरा ये है कि यहाँ पे मेरे पास रखा है रिवायत कुकिंग ऑयल खालिस, क्या लिखा है, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, ये आप ले जाएं अपने साथ। सुभान अल्लाह। तो कल का यानी क्या इंतजाम हो गया? एक हफ्ते तक का मेरा। एक हफ्ते? अरे सर पूरा महीना चलेगा आपका। तो आपने 2 पकौड़े तलने, क्या करना है? नहीं, हो सकता 4 भी तल सके। और तलना किसमें? वो रिवायत कुकिंग ऑयल तो आपके घर में नहीं है कि रिवायत? रिवायत बिल्कुल है, जब भी तो चाह रहा हूँ कि खत्म होने वाला उससे पहले ही जो है आगा साहब जो है मैं लेके चला जाऊँ। तो रिवायत कुकिंग ऑयल बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, आप भी अपने घर में जो है इस्तेमाल करें इसको, इंशाल्लाह शो के बाद। अच्छा, इसमें से आप भी नजर आ रहे हैं, ये बड़ी कमाल की बात है। बिल्कुल, इसमें से बहुत कुछ नजर आएगा। वो हर साल यहीं से ले जाने की सही है, रिवायत बरकरार है, यहाँ यहीं से ले, वाह वाह अल्लामा साहब कह रहे हैं यहाँ से ले जाने की रिवायत बरकरार है। सही हो गया जी। तो समझ नहीं आ रहा जनाब अली डायरेक्टर्स क्या चाह रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते, तो हम जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम आगा साहब से गुफ्तगू फरमा रहे थे नात के हवाले से। तो सर मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास जो सनाखा है आज के दौर में, मैं ज़रा थोड़ी सी टिपिकल बातें भी कर लेता हूँ, मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। हमने ये देखा कि आज के दौर में सनाखानी को भी एक बिज़नेस बना लिया गया प्रॉपरली। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? हमने तो जब हम बचपन में नात सुनते थे, मतलब मैं सिद्दीक इस्माइल साहब को सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, मतलब उनके कलाम जो सुनते थे तो बड़ा एक लुत्फ़ आता था। लेकिन आज के दौर में ये म्यूज़िक का ऐड हो जाना, चीज़ें आ जाना, इस सब ने फिर एक अलग ही सिस्टम ही शुरू कर दिया यहाँ पे। इस सिलसिले पर तो मैं गुफ्तगू करता ही रहता हूँ और गुजारिशात भी पेश करता रहता हूँ। असल में बुनियादी बात यह है कि नात ना तो तिजारत है और ना सकाफत है। नात बुनियादी तौर पर इबादत है। अल्लाह। नात वो अमल है जिससे इख्तियार करके इंसान बारगाह खुदाबंदी में और बारगाह रिसालत में अपनी मकबूल हाज़िरी पेश कर सकता है। और उसके बाद दुनियावी एतबार से किसी इंसान के लिए इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि वो अपने करीम आका के दर तक जा पहुँचे। तो दरबार रिसालत में हाज़िरी का सबसे मौसर और मकबूल तरीक़ा है तो वो जिक्र रसूल अल्लाह। और हम इसी सिलसिले और इसी वसीले से ही 36-38 साल से अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि कोई शायद नात खां दुनिया में ऐसा हो कि जो नात पढ़ता रहा हो और सरकार के दर तक ना पहुंचा हो, ऐसा हो ही नहीं सके। ना पहले कभी ऐसा हुआ है, ना आइंदा कभी है। सही। लेकिन बात यह है कि हम जिस अमल को इख्तियार किए हुए हैं, हमें उसके तक़द्दुस का ख्याल है, बिल्कुल ऐसा ही, उसकी अहमियत और अफादियत को समझना चाहिए। देखिए मोहम्मद अली भाई और ख़ास तौर पर आप तो अंसब कुरैशी साहब, आप चूँकि एक बेदार रूह के इंसान हैं और आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं और उस पर अपना सैर हासिल, तजज़िया और तबसरा भी देखें, ये मुझे चंद लम्हात में अंदाज़ा हो गया। सही। बात यह है कि नात शरीफ
کی تاریخ جسے معلوم نہیں، جا جسے نعت کی افادیت کا پتہ نہیں، جسے یہ پتہ نہیں کہ نعت قرآن سے کس طرح ثابت ہے، اہل عہد رسالت سے کس طرح ثابت ہے، صحابہ نے نعت کو کس طرح اختیار کیا اور کس طرح اپنے آقا کی شفقت پائی، یہ ساری چیزیں جب تک نعت خواں کی نالج میں نہیں ہوں گی اور وہ ان چیزوں کو اپنا نقطہ نظر، اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد حیات نہیں بنا لے تب تک تو وہ تجارت ہی کرے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ وہ اس سے دنیا کی منفعت، ظاہری، عاجزی اور عارضی منفعت سمجھ کر اختیار کیے رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے فرق تو پڑے گا۔ بات یہ نعت کو جب سے کمرشلائز کیا گیا، جب سے اس کو پروفیشنلزم کا حصہ بنا دیا گیا، تو نعت خواں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کسی سنگر کی طرح، یہ جس طرح فنون لطیفہ کے بہت سارے شعبہ جات ہوتے ہیں، تو اس کی طرح نعت کو انہوں نے جب اختیار کیا تو پھر ظاہر ہے کہ میڈیا سے جو چیز جو اچھی آئے گی تو اچھی قبول کی جائے گی، اس سے برا کر کے پیش کیا جائے گا تو عوام میں وہی چیز رائج ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یقینی طور پہ یہ جو علمی ہے نا، میں علامہ صاحب کی جانب بھی اسی چیز پر آؤں گا، اسی نقطے کو لے کے۔ علامہ ارسلان صاحب دیکھیں، ایک طرف ثنا خواں اگر نعت پڑھ رہا ہے اور کوئی اٹھا مجھ جیسا شخص اس نے جو ہے نا وہ نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیا، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی مطلب میں نے کوئی محفل آرگنائز کی اور میں نے کہا علی صاحب آپ آگے ذرا کلام پڑھیے، علی صاحب کہتے ہیں نہیں سر میں آؤں گا تو 1 لاکھ روپے لوں گا۔ اب یہ جو پیسوں کا تقاضا ہے آنے سے پہلے دینی اعتبار سے مجھے بتائیے گا کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں حاضر صاحب نے گفتگو کا آغاز بہت ہی بہترین الفاظوں کے ساتھ شروع کیا، تو اس لیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعت کی اہمیت کو بھی سمجھا جائے، اس کے بعد پھر وہ جو شرعی مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر آتے ہیں۔ دراصل نعت گوئی جو ہے یہ صنف نازک کی، اور آپ کہہ لیجئے کہ جو کہ امام اہل سنت، امام عشق محبت اعلیٰ حضرت نے جو ایک جملہ لکھا ہے طاعات اجل عبادات، یہ اس کا ایک ایسا لیول مرتبہ درجہ ہے کہ اس میں جب طبع آزمائی کے لیے اقلیم سخن کے تاجدار حضرت مولانا جاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا تو پھر آپ نے کیا لکھا کہ لا یمکن الثنا کما کان دعائے ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ جو جملہ تھا نا ان کا، آپ کو پرانے زمانے کے جو بھی اکابرین اسلاف تھے جو باقاعدہ فن نعت، فن حدیث، فن تفسیر کے اوپر مہارت رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جب وہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں نا تو آپ اس سے پہلے آپ ان کا ماضی دیکھیے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتنی کتابیں لکھ چکے ہوں گے، کتنی تفسیریں لکھ چکے ہوں گے، کتنا پڑھا چکے ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ تعریف مصطفیٰ کرتے ہیں تحریر کی شکل میں تو تمام اوصاف جو ان کی بساط کے مطابق جتنا وہ جانتے تھے، جتنی استعداد تھی، لکھنے کے بعد آخر میں ایسا جملہ لکھتے ہیں کہ ساری اوصاف پہ بات ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا آپ کی شان کریمی کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو کہ امام اہل سنت نے اپنے کلام میں کہا تھا کہ لیکن رضا نے اس پہ ختم سکن، اور اس کے بعد کا جملہ وہ بڑا پیارا جملہ، حالانکہ اس نعت کو پورا پڑھیں گے تو کتنی اوصاف پہ بات کی گئی ہے، شان کریمی میں بات کی جا رہی ہے، وصف بیان کیا گیا، یہ تعریف کی گئی، یہ کمال، یہ خوبی، لیکن آخر میں آ کے کیا کیا، قلم چھوڑ دیا، فرمایا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کا، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ طے کیا جا رہا ہے، یہ جو پروفیشنلزم آ گیا ہے نا نعت خوانی میں، اب آپ دیکھیے کہ پہلے کا جو نعت خواں تھا وہ نعت پڑھ رہا ہے، اس کے نعتوں کی مٹھاس آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔ آج آپ سوچیں فاصلوں کو تکلف، اگر یہ کلام سننا ہو تو قاضی بھائی ظفر قاسمی صاحب کی آواز آتی ہے آپ کے کانوں میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ کلام سننا ہو کہ میں تو پنج تند غلام ہوں تو الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے۔ سر سالوں ہو گئے، 25 30 35 سال ہو گئے اس کلام کو پڑھے آج بھی، لیکن آج ایک نعت خواں ابھی کلام پڑھے گا آپ صبح ہی بھول جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو پڑھنے آئے تھے وہ طے کر کے نہیں آتے تھے۔ ایک شخص کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور جب بلایا جاتا ہے کہ جی ان کی شان بیان کرنی ہے، وہ کہتا ہے میں تو 1,00,000 روپے لوں گا۔ یار محبوب کی شان بیان کرنے کے پیسے کون دیتا ہے؟ واہ
کیا بات ہے بھائی. بہترین آپ علامہ طے کر صاحب، رہے ہیں بہت بات خوب، کہ بہت خوب. لاکھ روپے دینے 1.5 لاکھ روپے. ابھی تو وہ شرعی مسئلہ بیان نہیں کر رہا کہ جائز ہو، اس پہ نہیں جا رہا. میں تو آپ کے عشق پہ بات کر رہا بالکل ہوں. صحیح بات ہے. میں خود گناہ گار آدمی ہوں، طفل مکتب ہوں، لیکن کبھی بھی کسی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا خطاب کے تعلق سے بیان، مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کبھی کسی سے لفافہ طے کیا ہو یا کسی نے دیا ہو تو میں نے لیا ہو. خود آپ نے یہاں بھی نہیں کیا ہوا. بالکل الحمدللہ. وجہ اس کی یہ کہ ہم جو اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہیں ان کی ذات پہ یقین رکھ کر تو ہمیں وہ کچھ ملتا ہے کہ یہ چند پیسے نا یہ اس کا حساب نہیں کر سکتے. بات یہ ہے. بہت خوب. وہ جو ایک مسئلہ ہے شرعی وہ میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ایک مسئلہ یہ ہوا صرف نعت خوانی کی حد تک نہیں ہے سب بھائی. جی ہاں. ہمارے مسجد کے امام صاحبان مؤذن علماء ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے وقت میں جو گورنمنٹ تھی ان کے اخراجات وہ دیکھتی تھی. اس کی وجہ سے وہ لوگ بالکل اس بات سے بے فکر ہو کے یعنی فکر معاش سے آزاد ہو کر وہ انہی کاموں میں لگے تھے. تو اس لیے کہ ان کے فائنینشیل ایشوز حل ہو رہے ہیں، ان کو کوئی معاشی مسئلہ نہیں آ رہا. پھر بعد میں ہوتے ہوتے وقت یہ آیا کہ جب ہم حکومت وقت نے ان چیزوں سے ہاتھ ہٹایا تو ظاہر نعت خواں ہو، ایک عالم دین ہو، ایک خطیب ہو، ایک مدرس ہو، اس کو اپنا گھر چلانا ہے. اب اس کو بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے. تو اس کا طریقہ کار پھر علماء نے یہ نکالا کہ وہ اپنے وقت کا اجارہ کرے گا. اس لیے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ نعت خوانی کی اجرت لینا کیسا ہے؟ تو آپ نے ایسا پیارا جملہ کہا، آپ نے فرمایا نعت خوانی طاعات اجل عبادات میں سے براہ راست نعت خوانی کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. بالکل. تو طریقہ کیا نکالا علماء نے کہ اگر نعت خواہ صرف نعت ہی پڑھتا رہے پیسے نہ لے تو ظاہر اس کے گھریلو مسائل بھی ڈسٹرب ہوں گے، اس کو چاہیے تو صحیح پیسے. تو اس کا طریقہ یہ نکالا کہ آپ وقت کا اجارہ کریں. اور یہ نعت خوانی کی حد تک نہیں ہے، اس میں اگر رمضان میں کوئی حافظ قرآن آ کے تراویح پڑھاتا ہے وہ بھی وقت کا ہی اجارہ کرتا ہے، تراویح پڑھانے کے پیسے وہ نہیں لے سکتا. یہ مسئلہ بھی آپ کے چینل سے میں بتا دوں کہ اگر کوئی مسجد کا امام بھی نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی وقت ہی کا اجارہ ہوتا ہے. قرآن پڑھانے کا وقت کا اجارہ، قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں ہے. صحیح کیوں؟ جو عبادت مقصود ہے اس پہ اجرت لینا حرام ہے. اس لیے علماء نے اس میں جواز نکالا کہ آپ وقت کا اجارہ کریں. لیکن اپنی جگہ یہ مسئلہ اس حد تک تو جائز ہے کہ آپ نے وقت کا اجارہ کیا. سوال پھر بھی آپ کے عشق پر ہے کہ اگر آپ کا دل اجازت دیتا ہے کہ آپ نے محبوب کی تعریف کرنے میں پیسے لینے ہیں تو پھر آپ لیں. وہ زندگی آپ نعت پڑھتے بھی رہیں گے، آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی زبان پر اس کے اثرات کبھی دکھیں گے نہیں. بالکل. اور جنہوں نے بغیر اجاروں کے بغیر پیسوں کے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے تو پھر آج جب ہم نعت خوانی میں جب نعت پڑھنے والوں کے نام لیتے ہیں نا سر، تو ہمیں 35 سال پہلے والے نعت خواں یاد ہیں. آج والے 5 تو ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں 35 سال والے 5 یاد ہیں ابھی بھی. ابھی بھی جیسے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں کہوں گا کہ حافظ مستقیم صاحب آج ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ملک پاکستان کا ایک بہترین نام فنا خوانی کے حوالے سے ان کے لیے تمام ہم آپ دعائیں مغفرت کریں. حافظ مستقیم صاحب کے لیے اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اور میں آگا گوہرلی صاحب سے چاہوں گا کہ حافظ مستقیم صاحب کے حوالے سے دو الفاظ بولیں. سب سے پہلے تو حضرت نے جو فصیح و بلیغ انداز میں جو بیان فرمایا ہے اسی کی تائید اور توثیق میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں اعمال حسنہ کو اپنانے کی، کہ آپ اس کی اجرت چاہتے ہیں یا اس کا اجر چاہتے ہیں. اجرت یا اجر؟ کیا بات. اجرت آپ کے وقت کی، آپ کی علمیت کی، آپ کی اسٹڈی کی یا آپ کی مشقت کی قیمت آپ دنیا سے لیں گے تو یقیناً وہ چند روپوں کی صورت میں ہوگی اور وہ تادیٹ اس کا کوئی اثر قائم نہیں رہے گا. بالکل ایسا ہے. جبکہ اجر مختلف صورتوں میں ہے، بلکہ ہزارہا صورتوں میں. اور اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں، کس کس مقام پر اپنے بندے کو کیسی کیسی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے. بے شک حضرت یہ سب اجر میں بے شک شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. یہ بنیادی بات ہے. تو میں ایک بات اور کرنا چاہتا تھا نعت خوانی کے حوالے سے کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی اردو نعت خوانی ہو، اگر معیار اور انتہائی معیار کی بات ہوگی، کلام کے معیار کی ہوگی، حسن ادائیگی کی بات ہوگی، طرز کی بات ہوگی، تلفظ کی بات ہوگی، ترنم کی بات ہوگی، تو پورے ملک میں ایک ہی سب سے بڑا نام ہے جنہیں فالو کیا جائے گا، اور وہ نام ہے سید منظور الغنائم صاحب. حضرت نے بہت سارے ثنا خانوں کا تذکرہ کیا. وہ میرے سینئر قاری بھائی ظفر صاحب، خورشید صاحب، فصیح الدین صاحب، صدیق اسماعیل صاحب اور پاکستان کے بہت سارے نعت خواہ. اللہ آج مستقیم صاحب سے کی بات ہوئی
تو مستقیم صاحب سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ کے پسندیدہ نعت خواں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا سید منظور القرآن صاحب۔ ہر صاحب دل، صاحب نسبت اور صاحب معیار شخص سے اگر پوچھا جائے گا کہ ان کی پسند کون ہے تو وہ کہیں گے سید منظور القرآن صاحب۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں بہت بڑا حیدرآباد نیوز سے جملہ کہنے جا رہا ہوں اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے شعبے کی بنیاد سے واقف نہیں ہے، اپنے اصل سے واقف نہیں ہے، اگر اساس سے واقف نہیں ہے تو اس کا اس شعبے میں رہنا بے معنی ہے۔ اسی طرح معیار کے کسی شخص کو، کسی نعت خواں کو اگر منظور الکونین صاحب سے شناسائی نہیں ہے تو میری نظر میں تو وہ نعت خواں ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح کے نعت خواں حافظ مستقیم صاحب، ان کی عین جوانی تھی، ان کے شباب اور ان کے عروج کا وقت تھا، ہم کم عمر ہوتے تھے، تو یہ وہ ثنا خواں تھے جن سے استفادہ کیا جا سکتا تھا، جن سے مستفیض ہوا جا سکتا تھا، بالکل، اور لفظوں کے تقدس سے واقف لوگ کم ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یقینی طور پہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، میں اس گفتگو کے سہارے میں مبتلا ہوں ایک الگ طریقے سے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، ثنا خوانی تو وہ ہنر، وہ فن ہے نا جو عطا ہوتا ہے نا، جو آپ خود بھی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ نعتیں پڑھتے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، لیکن یہ تو آپ کے دل میں جب ایک بات بٹھا دی جائے نا کہ بھائی اب آپ نے سرکار کی ثنا خوانی کرنی ہے، پھر کیا آواز، کیا انداز، آپ صرف پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کی بات کس طرح بن جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے کرنی، لیکن یہ وقت ایک بریک کا، میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آغا گوہر علی صاحب یہاں موجود ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنیں گے اور بہت ساری مزید باتیں بھی کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، آپ دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل۔ رمضان کا آ گیا پھر سے لیے بخشش کا سامان، اللہ کا احسان کرم ہے رمضان۔ رمضان کا رم ہے، رمضان خالق
سے لیے بخشش کا سامان، اللہ کا احسان کرم ہے رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، خالق کا پیغام ہے عطائے کون و مکان، عطائے کون و مکان۔ میں رمضان میں پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کے اسٹوڈیو سے براہ راست، اور یقینی طور پہ آج سحر انگیز گفتگو ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اور یقینی طور پہ جن کی شان پر بات ہو رہی ہے، جن کے کلام پر بات ہو رہی ہے، تو پھر جب ہم ان کی بات کریں تو پھر ہم پہ سحر طاری کیوں نہ ہو، یقینی طور پہ سننے والوں پہ سحر طاری کیوں نہ ہو۔ اور جناب علی صاحب کے پاس تو چائے بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ، چائے تو ایک ہاتھ میں آئی ہے نا، تو دوسرے ہاتھ میں بسکٹ ہے نا آپ کے، تو ماشاءاللہ ہاتھ دونوں بھرے ہیں۔ نہ یہ ہاتھ خالی نہ واہ 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 کیا بات واہ بھائی واہ۔ ہے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ تو ہاتھ تو آپ خالی، اچھا، برابر میں بھی خالی نہیں، کیونکہ یونیک بیٹریز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ تو آپ دل سے آگے رکھتے ہیں بھائی، یہاں تو بڑے معاملات ہیں آپ کے۔ جی جناب، تو یقینی طور پہ جو ہے وہ صحیح بات بولتی نا، یہ ہاتھ نہ یہ ہاتھ خالی نہ، اچھا سائڈ بھی خالی نہیں ہے، سائڈ بھی ماشاءاللہ یونیک بیٹری سے شعر بھرا کا صحیح جو مفہوم ہے نا وہ ان کو آج سمجھ آیا کیونکہ ان کے اوپر دونوں ہاتھ بھرے ہوئے نا، اس لیے تو دیکھ لیں، یہ ثنا خوانی کی برکت ہے ماشاءاللہ، یہاں بیٹھ کے بھی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں آپ کے۔ تو جناب علی، ہم بڑھیں گے کلام کی جانب، میں گزارش کروں گا ہاں آپ بھلے جو ہے نا وہ آرام سے ہم جو وہ کلام کی جانب آگے بڑھیں گے، اور یقینی طور پہ ہمارے درمیان جب آغا صاحب موجود ہیں تو ہم اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آج ہم ان سے کلام سنیں۔ تو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ علامہ صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، اکثر ثنا خان کہتے ہیں محفلوں میں بھائی ہاتھ اٹھاؤ وہ فلاں جنت میں جائے گا، وہ یہ اعلیٰ، اس کے اوپر تبصرہ ہو جاتا ہے، مزہ آ جائے گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک کلچر ہی بن گیا ہمارے یہاں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھ اٹھائیں اور سبحان اللہ کہیں، اصل میں ایک طریقہ ہوتا ہے داد لینے کا، ایک ہوتا ہے امداد لینے کا۔ واہ بھائی واہ، یہ اس کیٹیگری کی بات ہے۔ آپ خود کلام ایسا پڑھیں، خود خطاب ایسا کریں کہ سامنے والا بے ساختہ سبحان اللہ کہہ ہی دے، وہ ہاتھ اٹھا ہی دے۔ ابھی ہم دیکھیں نا یہاں بیٹھے محفل میں، یہاں بھی بعض اوقات نعت کا کلام پڑھتا ہے، ہم بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں لطف آ رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنی بات میں ایسا وزن پیدا کریں کہ آپ کی بات سن کر بے ساختہ سبحان اللہ بھی نکلے، ماشاء اللہ بھی نکلے، ہاتھ بھی اٹھے۔ یہ نہ ہو، یہ پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا، اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو آپ اس شعبے کے ماہر ہیں ماشاء اللہ، کہ جب اگر وہ سبحان اللہ کہہ دیں یا ہاتھ اٹھانے کہہ دیں، اور کوئی صاحب اگر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ نکال لیں تو پھر وہ شعر آگے بڑھتا بھی نہیں ہے، وہ مکتے تک۔ اچھا آپ نے کہا آپ اس شعبے کے ماہر ہیں، تو آپ نے کس چیز پر کہا؟ امداد پہ یا داد پہ؟ میں سمجھا داد پتہ نہیں امداد پہ کہاں آپ کو انہوں نے ماہر کہہ دیا۔ تو ماشاءاللہ نعت خوانی کا شعبہ ہے، اور جناب مائک بالکل آپ مائک جو ہے وہ حضرت کو دے دیں، ہم کلام سنیں گے جناب آغا غور علی صاحب سے۔ جناب بہت بہت خوشی ہوئی آج اس پروگرام میں آ کر، اور جتنے پاکستان کے بڑے چینلز ہیں اور جتنے اسٹیجز ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے کسی سے محروم نہیں رکھا۔ آج میرے شہر کا ایک بڑا چینل مجھے ایک نیشنل چینل اور نیشنل ماحول نظر آ رہا ہے، اور اس پر خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد، چونکہ شعر و سخن سے بھی مجھے کچھ شغف ہے، جی کہ آج کی رات وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔ واہ، تو انصر قریشی صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے، اور ان کا حسین اور خوبصورت لب و لہجہ اور وارفتگی کے ساتھ گفتگو، بہت اس نے مجھے ایک یقین دلا دیا ہے، ایک میرے دل میں امید پیدا کر دی ہے کہ حیدرآباد شہر کو ایک نیشنل سطح کا بہت بڑا کمپیئر مل چکا ہے۔ محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ دیکھیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ حقدار کو حق دینا انصاف کہلاتا ہے، اور انصاف کرنے والے کو خدا پسند کرتا ہے۔ تو میں اپنے لفظ و بیان سے اگر حقیقت اور سچائی بیان کر رہا ہوں تو یہ آپ کی تعریف نہیں ہے، محبت ہے آپ کے ساتھ، محبت، یہ میں انصاف کا حق ادا کرنے کی کوشش حضرت بالکل۔
काश ये दुआ मेरी वाह 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 मुझसे में ढल जाए वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सलमान। काश ये दुआ मेरी मुझसे में ढल जाए मुझसे में ढल जाए सामने मदीना हो और दम निकल जाए सामने मदीना हो और दम निकल जाए हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दें हम गुनाहगारों पर आप जो करम कर दे। कर दें आका आप जो करम कर दें तो हम गुनाहगारों की वाह जिंदगी संभल जाए हम गुनाहगारों की जिंदगी संभल जाए। जिंदगी संभल जाए आहा सुभान अल्लाह। चूँकि नात शरीफ की अफादियत पर हम बात कर रहे हैं नात क्या है? पूरा कुरान मेरे आका की तौसीफ सना से मुरस्सा है वाह 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 यानी कायनात का सबसे बड़ा मजमुआ नात जो है वो कुरान करीम है। कुरान के बाद दुरूद पाक दुनिया की दूसरी बड़ी नात है और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ व खसाइल उनकी अज़मतों पर और उनकी सीरत पर जितना भी बयान किया जाए नसर की सूरत में किया जाए या नज़्म की सूरत में किया जाए वही नात है। तो उसका फ़ायदा किस तरह से है? हज़रत अपने लफ्ज़ों से यकीनन उसकी तफसीर भी बयान करेंगे तशरीह भी बयान करेंगे मुझसे बेहतर अंदाज में करेंगे मैं तो मंजूम पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि कहा जाता है कि आप दाद दें आप सुभान अल्लाह कहें ठीक है नेकी की दावत देना चाहिए अच्छी बात है लेकिन अगर तरबियत अच्छी हो अंदाज अच्छा हो बुजुर्गों का सबक याद हो तो फिर तकाजा करने की जरूरत वाह नहीं भाई वाह वाह क्या बात है क्या खूबसूरत बात। नात ही खज़ीना आहा नात ही खज़ीना नात ही वजीफा नात ही वजीफा वाह वाह नात के वसीले से हर अज़ाब टल जाए नात के वसीले से नात के वसीले से हर अज़ाब टल जाए बेशक और पर्दे के पीछे हमारे शहर के बड़े मारूफ नाथरा मलिक यूसुफ साहब असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो भी इसका हिस्सा हो अच्छा जनाब का जिक्र आ जाएगा तो वो इस जिक्र में शामिल हो जाए मक्ता पेश करता हूं मेरे हैदराबाद के शायर मेरे दोस्त भी हैं शुजात अली तलीब शहर परस्त आदमी सही तो कोशिश करता हूँ कि अक्सर जो कलाम करने का मौका मिलता है उसमें मेरे शहर का शायर बहुत ज्यादा वाह भाई वाह माशाल्लाह बहुत खूब। उनके दर से
दूसरे आशिक की सबसे बड़ी दुआ ये है। हाँ उनके दर से आए जब हाजिरी का परवाना, उनके दर से आए जब हाजिरी का परवाना, का परवाना, तो आशिक उनके रोज़े पर, तालिब उनके रोज़े पर क्यों न सर के बल जाए। आशिक उनके रोज़े पर, तालिब उनके रोज़े पर क्यों ना क्यों सर न सर के बल जाए। सामने मदीना हो और दिन निकल जाए, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में ढल जाए। सुभान अल्लाह। काश ये दुआ मेरी मौजज़े में वाह। ढल जाए, सामने मदीना हो और दम निकल जाए। जनाब मोहतरम आगा गौहर अली साहब बहुत ही प्यारे अंदाज से कलाम पेश फरमाए थे। आगा साहब, अक्सर महफिलों में देखा गया है कि आप जब जाते हैं तो इस कलाम की फरमाइश होती है। कलाम गालिबन शायद पहचान भी बना है, तो मैं चाहूँगा इस कलाम के हवाले से तज़किरा हो जाए 2 मिनट का, तो मज़ा आ जाए। हाँ, ये आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले मेरे सबसे बड़े मोहसिन का जिक्र किया रिजवान सदीकी साहब का। वो बहुत बड़ी एक महफिल करवाते हैं कराची में। अच्छा तो वहाँ एक बड़े शायर हैं मारूफ हैं, तारिक सब्ज़वारी साहब। सही। तो उन्होंने 4 मिसरे पढ़े और मैंने वो 4 मिसरे ले लिया। इसके बाद मैंने कई शोरा की खिदमत में भी गुजारिश की कि इसकी तकमील की जाए, तो शायद मैं मुतमईन नहीं हो पाया। फिर शुजात अली तालिब साहब ने जब इसके बकाया शेर की तकमील की, और मुझे याद नहीं पड़ता इन 25 सालों में कि मैं यहाँ से लेकर पाकिस्तान में पेशावर तक और 17-18 मुल्कों में मेरी हाज़िरी रही है माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी सआदत यह है कि तकरीबन हर रबीउल अव्वल में, हर रमज़ान में मदीना तैयबा के गली गली कूचे में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मकानात में और बहुत सारी जगहों पर पूरे शहर में मुझे तकरीबन कोई 30 साल से नात खाने का मौका मिला। सुभान अल्लाह। सुभान। तो मैंने ये नात हर जगह पढ़ी, तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दायरे अतर की बात है, तो जन्नतुल बकी और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मरकद अक़दस है उसके दरमियान का रास्ता है। जा। तो वहाँ एक इलाका है बाबुल अवाली, तो वहाँ महफिल नात होती है हर 21 रमज़ान को। सही। तो वहाँ एक साहब खड़े हुए थे, वो भी मेज़बानों की तरफ से उनकी हिदायत पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। इत्तेफाक से उनसे बात हो गई कि आप कैसे खड़े हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं नात खानी में जा रहा हूँ। मैंने भी कहा नात खाने में, बहरहाल तारुफ हो गया। पता चला कि वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए। तो मैंने कहा अच्छा आप नात पढ़ते हैं? जी जी। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा नात कौन सी है? तो कहने लगे काशिया दुआ मेरी मौजूद। वाह वाह। अमेरिका में वहाँ रहते हैं वो। तो मैंने कहा आपको मालूम है ये किसने पढ़ी है? कहने लगे ये नहीं पता चला। तो मैंने कहा आज की महफिल में पता चलेगा। और मैंने फिर वो पढ़ी, तो इस नात का सदका भी मुझे बहुत मिला और इसके ज़रिए से मेरी शोहरत भी बहुत हुई। 2 नातें, एक मोहसिन नकवी साहब की नात है, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने। वाह वाह वाह। तो ये 2 नातें मैंने तकरीबन हर चैनल पर जब कभी मुझे मौका मिला, इसको तो अल्लाह ने मेरी शनाख्त बना दिया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इब्तदाई दौर के बाद मेरे असातिज़ा की तरबियत और उससे बढ़कर अल्लाह की रहमत और हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की निगाह शफ़क़त के तुफ़ैल मैंने नकल नहीं की है।
نقل نہیں کی، صحیح، یہ میرے شہر کے نعت خواں بیٹھے جی ہوئے جی ہیں، کم سے کم 20 سال سے تو مجھے جانتے ہی ہیں اپنی عمر کے اعتبار سے. انہوں نے مجھ سے کبھی بھی اس طرح نہیں سنا ہوگا کہ میں باقاعدہ کسی شاعر کا انتخاب کرتا ہوں اور اس کے بعد ان سے کلام لکھواتا ہوں، اس کلام سے پہلے خود مطمئن ہوتا ہوں، ایسے خود ہی. متفق ہوتا ہوں، پھر اس کی طرز بنواتا ہوں یا بناتا ہوں، تو اسے معروف ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. بالکل. کچھ چیزیں تو میڈیا سے آتی ہیں اور پاپولر ہو جاتی ہیں. میں نے میڈیا پر اعتماد کم کیا ہے، سرکار کے کرم پر اعتماد. واہ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ. میڈیا پہ اعتماد کم اور سرکار کے کرم پہ زیادہ. ماشاءاللہ آغا صاحب، بہت عمدہ، بہت پیاری بات. حضرت میں چاہوں گا روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی تذکرہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا عنوان شان ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے. میں چاہوں گا آپ تذکرہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں. موضوع کی طرف آنے سے پہلے کیونکہ گفتگو بہت بہترین ہوئی ابھی جی جی. نعت خوانی کے تعلق سے، اور نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت کو سمجھنا اور نعت کا مقصد، ان تمام موضوعات پر آج ہمارا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہماری محافل ہو یا محراب و ممبر ہو، ان موضوعات پہ وہاں بات نہیں کی جاتی. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. اور ایک اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اسی موضوع پہ بات کر سکتا ہے جس پر اس کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق دسترس حاصل ہو. امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہی نعت لکھنے کی اجازت دی تھی. اچھا. جن کا باپ مفتی ہو، جن کا باپ بھائی عالم ہو، جن کا بیٹا مفتی اعظم ہند ہو، وہ صرف اپنے بھائی کو نعت لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں اس جملے کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا پل صراط پہ چلنے کے مترادف. واہ واہ واہ. کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ مصطفیٰ میں آواز بلند ہو جائے تو آپ کے اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں. واہ. اس لیے اب اگر آپ جیسے بہت ساری گفتگو ہوئی، آغا صاحب نے فرمایا کہ نعتیں پڑھی تو کیا کرم نوازیاں ہوئی. بالکل ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام کے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک بے شک. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے نا، تو ہمارے یہاں نعت پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اور ہمارے نعت خواں بھی اسی بات کو جانتے ہیں کہ نعت وہ ہے جس میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جائے. لیکن اگر آپ احادیث پڑھیں بخاری مسلم اٹھا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محبوب کا دفاع کرنا بھی نعت ہوتی ہے. واہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا منبر دیا اور دے کر فرمایا کہ جو مخالفین میری ہجو بیان کرتے ہیں تم ان کو جواب دو. واہ بھائی واہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ پھر بعد میں بھی ایک واقعہ آتا ہے مسلم شریف میں کہ جب آپ کا وصال ظاہری ہو گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ مسجد میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے تھے اور کفار کی ہجو بیان کر رہے تھے. تو فاروق اعظم نے آپ کو گھور کے دیکھا تو فوراً آپ نے کہا کہ آپ سے بھی افضل ذات مصطفیٰ ان کی موجودگی میں یہ بیان کرتا تھا. اور حضور فرماتے تھے کہ اے حسان، اللہ روح القدس سے تیری مدد فرمائے. واہ بھائی واہ. جو حضور کی شان بیان کرے، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کی مخالفت بیان کرے، حضور کی دعاؤں کا صدقہ اس کو ملتا ہے. اچھا، نعت لکھنے کے حوالے سے ایک بات بول کے پھر میں انشاءاللہ موضوع پہ آتا ہوں. ہمارے یہاں جو نعت لکھتے ہیں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نعت خواہ وہ نعت کے فن سے واقف نہیں ہے، وہ نعت سنتا ہے، وہ ویسی پڑھتا ہے، اس کو لگتا ہے یار اس وزن پہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. بالکل. حالانکہ اگر آپ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور و معروف کلام جو آپ بارہا پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اگر آپ اس کو سمجھیں، الفاظوں کا چناؤ سمجھیں اس میں، تو معلوم ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو بیان کیسے کیا گیا ہے. وہ آپ کہتے ہیں وہ احسن من کا لم تری قط عین. وہ جو پہلا لفظ کہا نا وہ احسن، عربی زبان میں اس میں تبدیل کا صیغہ ہے یہ. یعنی بہت سارے جو حسین ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ جو حسین ہو اس کو احسن کہتے ہیں. بے شک. لیکن حضرت حسان بن ثابت نے تو قلم توڑ دیا. آپ نے کہا سب سے زیادہ احسنوں میں بھی احسن یا رسول اللہ آپ کی ذات کریم. واحسن من کا لم تری قط عین، سب سے زیادہ احسنوں سے بھی احسن آپ ہیں، میں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں. پھر اسی وزن پہ فرمایا واجمل منک لم تلد النساء. جمیل تو بہت ہوں گے، ان سب میں ایک اجمل ہوگا، تمام اجملوں میں بھی اجمل یا رسول اللہ آپ. آپ وزن سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ کی جب شان بیان کی جا رہی ہے تو سیگے اس میں تفضیل کے استعمال ہو رہے ہیں، جس میں مبالغہ ہوتا ہے.
جس میں شان کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شان مصطفیٰ بیان کرنے کے اندر وَتُبَالِغُوهُ، مبالغہ کیا کرو، حضور کی شان جب بیان کی جائے تو مبالغہ کیا کرو۔ ہمارے نعت خواں آج کے وہ ایک بات ہے جو ہم آف دیر کو ابھی آف کیمرہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر میں بھی یہاں بیٹھ کے مسائل بیان کر رہا ہوں نا تو میں نے 8 سال درس نظام بھی مکمل پڑھا ہے، ماشاءاللہ، اس کے بعد 14 مہینے سے تخصص فی الفقہ بھی پڑھا ہے، اور 2011 میں فارغ التحصیل ہو چکا تھا، یعنی مجھے درس نظامی کیے بھی 14-15 سال مکمل ہو گئے، پھر سیلف اسٹڈی بھی کی، پھر علماء کے سامنے ظاہر و تنبس بھی کیا، اس کے بعد بیٹھا ہوں ایسا ہی تو اپنی فیلڈ پہ کمانڈ حاصل کی تب آیا۔ بالکل آغا صاحب بیٹھے ہیں، نعت گوئی اور نعت پڑھنے کے تعلق سے ایک ان کا ماضی ہے، ہاں ہماری تو عمر ہی نہیں ہے جتنے نعت لکھتے ہوئے پڑھتے ہیں ان کا وقت ہو گیا، ایسا ہی بالکل ایسا ہی تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آج کل جو نعت خواں آئے کسی کا کلام سنا، خود بیٹھ کے کلام لکھا، اور کیا لکھا، حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، تنقیص ہو رہی ہے، علیاذ باللہ ان کو نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ اس لیے کہ اس فن کو جاننا لازم تھا۔ ہمارے یہاں ہر چیز کے لیے ادارہ موجود ہے، بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں اسکول بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھانا مدرسہ ہوتا ہے، عالم بنانا جامعہ ہوتا ہے، آپ کو اس کو ایم فل کرانا ماسٹر کرانا یونیورسٹی ہوتی ہے۔ یار نعت لکھنے کے لیے نعت پڑھنے کے لیے کون سا ادارہ ہمارے پاس؟ کیا یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ہمارے پاس، اور شان مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے محراب و ممبر سے آواز بلند ہونی چاہیے بالکل ایسا ہی کہ اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے جائیں، اور جو آغا صاحب یا اور بھی ان کے زمانے کے مشہور و معروف مضبوط نعت خواں ہیں، ایسے لوگوں کی قیادت کے اندر لوگوں کو بٹھایا جائے تاکہ وہ نعت لکھنا بھی سیکھیں، نعت پڑھنا بھی سیکھیں۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کر دی آپ نے جناب علی، اور یقینی طور پہ جو ہے نا وہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت کچھ ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جی کہ ظاہر کبھی اللہ کے انوار نہ ہوتے، ظاہر کبھی اللہ کے انوار نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید ابرار نہ ہوتے، رحمت کا تقاضا ہے گناہگار ہو کوئی، رحمت کا تقاضا ہے گناہگار ہو کوئی، ہوتی کہاں رحمت جو گناہگار نہ ہوتے، ہوتی کہاں رحمت جو گناہگار نہ ہوتے، کرتے نہ صحابہ کو وہ جنت کی عطائیں، کرتے نہ صحابہ کو وہ جنت کی عطائیں، سرکار اگر مالک و مختار نہ ہوتے، دیتے نہ نبی ان کو امامت کا مسلح، دیتے نہ نبی ان کو امامت کا مسلح، صدیق صحابہ کے جو سردار نہ ہوتے، صدیق صحابہ کے جو سردار نہ ہوتے، اور اقوال صحابہ ہے کہ فتوحات نہ ہوتی، اقوال صحابہ ہے فتوحات نہ ہوتی، غزوات میں جو حیدر کرار نہ ہوتے، غزوات میں جو حیدر کرار نہ ہوتے۔ تو ناظرین گرامی، آج چونکہ یہاں پہ جو موضوع چل رہا ہے وہ بہت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، یقینی طور پہ ہم سب کی جو محبتیں، عقیدتیں، الفتیں ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہیں وہ قائم و دائم رہیں گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ ہے کہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یا وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ موٹر سائیکل۔ ماشاءاللہ۔
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کے اسٹوڈیو سے براہ راست. اور یہ جو نشریات ہے اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تعاون سے یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، اس کے علاوہ روایت ونگ آئلینڈ بناسپتی، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ چیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گو سٹی، یونیک موٹر سائیکل، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، میزاب مارکیٹنگ، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہائیوز اور سمیر شیخ صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ حیدرآباد نیوز کی نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور چونکہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آغا صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم ان سے کلام سن رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے. آغا صاحب آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، اور آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا. جناب آغا گوہر علی صاحب ہمیں کلام سنائیں گے. بے شک کمال کا شعر کہا آپ نے، نعت کو مکمل کر دیا. آقا کریم کے مبارک ذکر کے بعد جب تک آل پاک کا ذکر نہ ہو تو نہ قرآن مکمل ہوتا ہے، نہ درود مکمل ہوتا ہے، نہ نعت مکمل ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. بے شک بے شک. تو یہ آپ نے نعت کو مکمل کر دیا. بالکل ایسا. اچھا میرے ڈائریکٹر مجھے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اگر یہ والا کلام ہم سن لیں یا جو پھر آپ کا دل کرے، کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے تو ہمارے فاضل عالم دین اپنی خوبصورت گفتگو سے آپ کے دلوں کو محبت سے آراستہ و پیراستہ کیے ہوئے ہیں، اور میں بھی اپنے لفظ و بیان سے یا منظوم یا نثر میں اپنی کم علمی اور کج فہمی کے باوجود اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہم جو نعت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں نا جناب، اور ہمارے جو آج کے دور کے ثنا خواں جو بغیر تربیت کے نعت خوانی کر رہے ہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں. یہ تنقید نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے اصلاح کا. بالکل ایسا. حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی بھی شعبے میں مستند ہونے کے لیے تربیت لینے کی اور سند حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کو گریجویشن کرنا ہے تو آپ کے 16 سال لگ جاتے ہیں، اور آج کل تو 18 ہو گئے ہیں. بالکل ایسا. درس نظامی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 8 برس لگتے ہیں، اور قرآن کا قاری بننے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آپ کو سند کی بھی اور تربیت کی بھی ضرورت ہوگی. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. بالکل ایسا. لیکن کیا کہوں، بد نصیبی کہوں یا ستم ظریفی کہوں کہ نعت کے لیے کوئی دائرہ کار نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے پڑھنے والوں کے انداز میں اثر بھی کم ہوتا ہے. بالکل ایسا. جو چیز جستجو سے اور تربیت سے حاصل کی جاتی ہے نا جناب، اثر اسی میں. اثر اسی میں. تو یہ حضرت صاحب کی طرف سے بھی میں نے نمائندگی کی ہے اور اپنی گزارشات بھی پیش کی ہیں کہ ہمارا مقصد فقط اور فقط اصلاح کرنا ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. بالکل ایسا ہی. کل نفسن، یہ تنقید برائے تعمیر تھی. جی ہاں جی ہاں، کل نفسن ذائقۃ الموت. جو ذی روح اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا لازم ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز سدا قائم رہے گی تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر رہے گا. نعت خواں آتے رہیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. تو جو ذکر اللہ نے بلند کیا ہے
وہ ہمیشہ بلند رہنے کے لیے ہے. تو لوگ آتے رہیں گے، اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. کوشش کیجئے کہ نعت کو عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ اسے اختیار کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، اور اللہ کرے گا سننے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. اچھا، محمد علی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے ایک نعت شریف کا. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہمارے شہر کے ایک سجادہ بھی ہیں اپنے آستانے کے، اور بڑی خدمت ہے ان کی 50 برس سے نعت کے فروغ کے لیے، جناب صوفی خلیل الرحمن صاحب. تو انہوں نے ایک نعت دی مجھے، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ نعت میں مدینے میں پڑھوں. واہ سبحان اللہ. وہاں کے لیے اس کی جستجو کی، اور 2-3 سال تک تو میں اس کی یعنی کہ پریکٹس میں ہی لگا رہا، اور اب تک میرا خیال ہے کم سے کم 100 سے زیادہ مدینے کی محافل ہیں جن میں نے یہ کلام پڑھا. بہت خوب. تو اللہ کرے اس کلام کے صدقے میں، یعنی کہ ان جذبات کے صدقے میں، اللہ رب العزت اسی برس یا اگلے برس انشاءاللہ یا اس کی مشیت کے تحت جب ممکن ہو، اللہ ہم سب کو بہت جلد دیار مصطفیٰ کی با ادب، با مراد اور مستجاب حاضری کا شرف. اللہم آمین ثم میں پیش کر رہا ہوں کلام. انشاءاللہ. دید میں واہ دید میں حضرت مائک میرے خیال میں بند ہے، مائک دیکھ لیجئے گا. معذرت میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا. جی کیا بات ہے. واہ تو مدینے جانے کی حسرت میں ہاں ہر انسان بیٹھا ہے. کیا بات ہے. ماشاء حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. واہ 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 واہ. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کر دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخشش کرم عطا ہے، بخشش کرم عطا ہے. سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے. سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے. سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے. سرکار کی گلی واہ واہ واہ. اور سایہ کیے ہوئے جدو عطا کے بادل. واہ انشاءاللہ یہ لمحہ آنے والا انشاءاللہ کہ یہ کیسی جب ہوگی ہم سب سایہ کیے ہوئے جدو عطا کے بادل. اور مرتا کھڑا ہوا ہے، منگتا کھڑا ہوا ہے. سرکار کی گلی میں منگتا کھڑا ہوا ہے. سرکار کی گلی میں
دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، واہ دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، وہیں سے پائی، واہ جو مانگا مل گیا ہے، بے شک جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں مانگا مل گیا ہے سرکار کی گلی میں۔ بھائی دیکھ لیجئے، جی ہاں بالکل بالکل یہ جن کے دل جھوم گئے، آہا آنکھوں میں آنسو آ گئے، عاشق اشکبار ہو گئے ہیں، اللہ اللہ یہ بنیادی مقصد ہے نعت خوانی کا۔ واہ بھائی واہ بے شک اور آج کی محفل ایک مکمل کامیاب اور مستجاب محفل ہے سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ۔ کیفیت دیکھ لیجئے آپ، صحیح ہے۔ آلِ نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، آہا آلِ نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، ملتا ہے ہر گدا کو، جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں جو مانگا مل گیا ہے، جو مانگا مل گیا ہے سرکار کی گلی میں۔ کچھ نہ ہونے پر صرف نعت کا یہ صدقہ ملا ہے بے شک آہا کہ مدینے کے مقامی لوگ، مدینے میں مستقل قیام پذیر مقامی لوگ پیار کرتے ہیں حضور کا ادنا سا ثنا خاں سمجھ کر۔ بے شک اس حوالے سے یہ شعر لکھا گیا، ان کی گلی کے منگتے کیا بات ہے سب جانتے ہیں مجھ کو، اے واہ واہ ان کی گلی کے منگتے واہ جانتے ہیں سب جانتے ہیں مجھ کو، واہ میرا یہ مرتبہ ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، سرکار کی گلی میں میرا یہ مرتبہ ہے، کہیے میرا یہ مرتبہ ہے سرکار کی گلی میں۔ طیبہ کا لمحہ لمحہ کوئی میرے دل سے پوچھے، طیبہ طیبہ کا لمحہ لمحہ کوئی میرے دل سے پوچھے، جینے کا بس مزہ ہے، جینے کا بس مزہ ہے، سرکار کی گلی میں جینے کا بس مزہ ہے سرکار کی گلی میں۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، لیکن میرا عقیدہ اور میری نسبت پنہا ہے اس موقف میں، اور حضرت نے اگر دوران نعت خوانی اگر بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیا تو میرے اس عقیدے کی توثیق ہو جائے گی۔
اور تصدیق بھی ہو جائے گی. واہ شرکو بدعت کے فتوے وعظ تجھے مبارک، ہم کو خدا ملا ہے سرکار کی گلی میں، ہم کو خدا ملا ہے، ہم کو خدا ملا ہے سرکار کی گلی میں. صوفی خلیل تو نے کیا بات ہے مفتی صاحب. کیسا نصیب پایا، واہ صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا، تو جا کے کھو گیا ہے، واہ واہ تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے کیا بات ہے. کی گلی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے جناب آغا گوہر علی صاحب نے ایک سما باندھا. دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس کلام کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کی جو کیمرے کے سامنے اور جو بیک کیمرہ ہے، اللہ کریم سب کو بارہ حاضری کا شرف عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے اللہ کریم بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. آج میں یہ کہہ دوں کہ باقی بزمیں بھی بہت اچھی سجی ہیں، مگر آج کی جو بزم ہے وہ بھی یونیک کی سجی. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آج یونیک بیٹریز کا ساتھ بھی ہمارے درمیان موجود ہے آغا صاحب، تو یونیک بزم سجی ہے. اور جب یونیک بزم سجی ہے تو حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا، کیونکہ روایت کوکنگ آئل بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بہترین ٹرانسمیشن آپ تک ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ کریم ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور جتنی میری پوری ٹیم ہے جو یہاں آن کیمرہ ہے بیک کیمرہ ہے، اللہ کریم سب کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں عزت میں آبرو میں روزی میں حیا میں شرم میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور یہاں پر میں دعا گو ہوں جناب حاجی سہیل صاحب الیکٹرانک مارکیٹ والے، اللہ کریم ان کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جناب شہباز تصدق صاحب، جناب مصطفیٰ تصدق صاحب، مہر علی تصدق صاحب، اللہ کریم ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جی جناب. جی جناب، میں تو یہ سوچ رہا ہوں آپ کون سی کمپنی کے مارکیٹنگ کے جو ہے نا وہ تھے، مارکیٹنگ مینیجر تھے، مطلب کبھی یہ نہیں بتاؤں گا حضرت، میں تو نہیں بتاؤں گا. تو یہ جو بڑا آپ نے جو میں تو نہیں بتاؤں گا. کیا آپ نے جو ہے نا وہ گھیرا ہے تمام تو چیزوں کو، یہی فن آتا ہے وہ گھیرنے کا. ویسے تو خیر لیکن بہت اچھا گھیر لیتے ہیں. اور جو ہے وہ ابھی جو ہم کلام سن رہے تھے یقینی طور پہ ایسا سماسا بن گیا ہے. مجھے یاد ہے، اچھا یہ بھی بہت زیادہ نا نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. 2019 میں میں عمرے پہ گیا تھا، اللہ نے سعادت نصیب کی، سرکار کا بلاوا آ گیا، چلے گئے ہم بھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے فجر میں نکلنا تھا یہاں سے کراچی سے، تو میں ایک دن پہلے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا. تو ایسے ہی مطلب دوران نماز بس ایک خیال سا آیا، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. اچھا یہ کلام ہے پورا نا، خوشبو پہم آتی ہے اچھا میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا یہ کلام، کبھی سنا ہی نہیں تھا اس سے پہلے میں نے کلام. تو میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اچانک بس ذہن میں بار بار یہ لائن آ رہی، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. تھوڑی سی عادت ہے کہ جو چیز ذہن میں آ جائے نا اس کو کھنگال لیتے ہیں بس جا کے نا. میں گیا، میں نے سرچ کیا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، کیوں ذہن میں آ رہی؟ پورا کلام تھا. اور پھر کیا خوبصورت کلام ہے کہ خوشبو پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، اور نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. تو یہ ایک الگ ہی تذکرہ، یہ ایک الگ ہی سلسلہ ہے یقینی طور پہ جو کہ چل رہا ہوتا ہے. اور
علی صاحب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماہ مبارک میں بہت سے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف بخشتے ہیں، اور سرکار کا جب بلاوا آتا ہے، کیونکہ یقینی طور پہ یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کا کمال ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ جس کو بلا لیں۔ کہتے ہیں نا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی اور میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ دعا کریں اللہ کریم آپ کو بھی ہم سب کو بھی دارین کی سے ملامت فرمائے، میرے لیے خصوصی دعا کریں اللہ کریم مجھے میری والدہ کے ساتھ حاضر۔ آمین 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 جناب علی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب چونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے، ہم نے باتوں کو سمیٹنا ہے، تو وقت قلیل ہے، وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں، اور آپ کا پڑوسی خلیل ہے، یاد ہو گیا مجھے یہ جملہ۔ اب تو جناب علی ہم آگے بڑھیں گے، اور سر اب چونکہ ہمیں باتوں کو سمیٹنا ہے، ہمارے پاس جسٹ کوئی 13-14 منٹ باقی ہیں، ہم نے آج جو اتنی گفتگو کی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آخر میں ایک ایسا پیغام دے جائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں بھی ایک وہ جو بچے ہیں نا 12, 13, 15 سال کے، جو ایک جذبہ لے کر آتے ہیں کہ سرکار کی ثناخوانی کرنی ہے، ہم نے سرکار کی جو ہے نا وہ تعریف بیان کرنی ہے، شان بیان کرنی ہے ان کی، اور پھر وہ آگے آتے آتے وہ ڈسٹریکٹ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے، دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم ایسے ثنا خانوں کو دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ نے ثنا خان تو نہیں کہیں گے، آپ نے سنگر کہہ لیں تو میرے خیال میں آسان ہوگا کہ وہ میوزک بھی اس میں آ گیا، تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ بہت سارے میں بھی بکرا لاؤں گا، اور پتہ نہیں کون سے کلام ہم نے سن لیے، جنتی بکرا جنتی بکرا، ہاں تو کنفرم جنت، بہت سارے ایسے ہم نے جو نا وہ میرے نزدیک تو یہ آپ جو طوفان بدتمیزی مچا رہے ہیں نا آسان لفظوں میں، دنیا میں تو آپ بھگتیں گے، آخرت میں الگ آپ نے جواب دینا ہے اس کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو ہے نا وہ نوجوانوں کو، خاص طور پہ وہ جو ثنا خوانی کا شوق رکھتے ہیں؟ ابھی حضرت سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے ایک لفظ کہا ستم ظریفی، وقت کی ستم ظریفی، یہ کس حوالے سے؟ تو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کسی دور میں میڈیا مخصوص تھا، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن، وہاں کسی کلام کو نشر کرنے کے لیے 100 بار اس کی چھانٹ پٹک کی جاتی، اس کی تصدیق کی جاتی، اسے دیکھا جاتا تھا کہ یہ معیار کے اعتبار سے ہے نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آ گیا پرائیویٹ سیکٹر، اس میں معذرت کے ساتھ میں کسی چینل پر بیٹھا ضرور ہوں، یہ تو خیر میرا گھر ہے، حیدرآباد نیوز تو میرا گھر ہے، میرے شہر کا چینل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ترقی عطا فرمائے، لیکن میں بنیادی بات کیے کرنے کا عادی ہوں، چاہے مجھے کہیں بھی نہ بلایا جائے، اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے سال میں کئی بار چونکہ سرکار کی طرف سے مدینہ بلایا جاتا ہے، تو یہ میرے لیے بہت ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اسی کا سب ہے۔ بات یہ کہ جب میڈیا نے معیار کا خیال رکھا، معیاری لوگوں کو پیش کیا، معیاری کلام پیش کیا، معیاری لب و لہجہ پیش کیا، تو وہ معیار ہی عوام الناس میں رائج ہو گیا۔ بالکل۔ لیکن جب تبلیغی اداروں کو تجارتی اداروں میں تبدیل کر دیا گیا تو پھر ہر کام تجارت کے لیے تھا، پھر سہل پسندی سے کام لیا گیا، معیار کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جو غیر معیاری چیزوں کو متعارف کرایا گیا تو وہی رائج ہو گئی، وہی پاپولر ہو گئی، اور پاپولر چیز کسی بھی شخص کے لیے اٹریکٹفل تو ہوتی ہے، تو ہم اس لیے میں اس اپنے چینل سے اور آج کی اس متبرک اس کیا کہنا چاہیے تقریب ٹرانسمیشن کہنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں ہاتھ جوڑ کر دست بستہ پاکستان بھر کے چینل سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تجارت کے لیے جو چاہے انداز اپنائیں، جو چاہیں حربے استعمال کریں، اور ٹھیک ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ اپنی نیت کے اعتبار سے جو کچھ بھی چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے عظیم بلکہ عظیم ترین ذکر اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کے حوالے سے خدارہ معیار کا خیال، اچھا انداز، اچھا لہجہ، اچھی گفتگو، اچھے اشعار کو متعارف کرائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل صحیح نعت خوانی کو اپنا کر اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزاں کر سکے، اور اپنے خوبصورت کلام و بیان سے عام لوگ یعنی مسلمان
वो जो आका से मोहब्बत रखते हैं उनके दिलों तक इस ज़िक्र की फरहत और राहत और मोहब्बत पहुँचे। माशाल्लाह तो ज़बरदस्त। ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे शोरा हों, अच्छा कलाम हो, अच्छा अंदाज हो और तलफ़ुज़ और तरन्नुम अच्छा हो और उसमें 100% तक मयार का ख्याल। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि और एक टाइम भी बहुत मुख्तसरी जवाब इंशाल्लाह हम लेते हैं। शहर हैदराबाद में अरसा दराज से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है जिसे मजलिस एहसान, ठीक इस नाम से, और आगा घोर अली साहब की इसमें बड़ी खिदमात हैं। वो इस हवाले से मजलिस एहसान सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो सना खानों को मैंने देखा है, वो सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो वाकई सना खानी करते हैं इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उनको बाइक्स का तोहफ़ा, सर अगर गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, बाइक्स के तोहफ़े, बाइक भी उनको मिली और 0 मीटर अल्हम्दुलिल्लाह बाइक आगा साहब के इस प्लेटफॉर्म से इनको आगा साहब ने तमाम नाखानों को दी, जो और उम्रे के टिकट्स, ठीक है आगा साहब, उम्रे के टिकट्स भी जो है आगा साहब ने दिए। दुआ गोएं अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। मैं चाहूँगा 2 मिनट का खूबसूरत से इस बात पे इज़हार ख्याल हो जाए, कमी पेशी हुआ मुकम्मल कर दें मस्जिद एहसान के हवाले से। तंजीम है अलहाज मोहम्मद अली ज़ोहरी क़सूरी रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके बानी हैं और मारूफ नात खां, मुनफरिद नात को और इश्क़ रसूल का पैकर। तो उनकी तंजीम से मैं वाबस्ता हुआ 1985 में और ये अहद किया था चूँकि तबीयत में, मिजाज में, फ़िक्र में और तख़य्युल में बेवफ़ाई नहीं है। जिससे वाबस्ता होते हैं सोच समझ कर होते हैं और हमेशा के लिए होते हैं। बिल्कुल, वाह। तो जब मैं ज़ोहरी साहब से वाबस्ता हुआ मजलिस एहसान से, तो मैंने उस वक्त ये तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो और कितने ही फ़वाइद मैसर आएँ, अब तंजीम एक ही रहेगी और उसी के प्लेटफॉर्म से काम किया जाएगा। तो तकरीबन 40 साल हो गए मुझे। शायर दरबार रिसालत साहबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम मुबारक से मंसूब ये तंजीम महफ़िल नात का और अय्याम अहले बैत अतहार और साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का एहतमाम करती रही है। लेकिन मेरी एक फ़िक्र थी, मेरी एक सोच थी, बल्कि मेरा एक हदफ था, मेरा एक टारगेट था कि मैं अपने सना खानों के लिए कुछ कर सकूं, खिदमत कर सकूं उनकी। तो फिर हमने बहुत सारे दोस्तों के ताउन से और उनकी तायद से इस सिलसिले का आगाज़ किया कि तकरीबन 20 नात खानों को हर साल हम उम्रे का पूरा पैकेज पेश किया करते थे, जो हमारे सना खां सवारी से महरूम थे जी, कि वो एक रात में कई जगह नहीं पहुंच पाते थे, तो अल्लाह ने उसका भी हमें एजाज़ अता किया। आज मेरा ख़याल है कि जिन जिन लोगों ने 20 से 25 साल हैदराबाद शहर की नातिया फील्ड में गुजारे हैं, उनमें अब एक भी नात खां ऐसा नहीं है जिसे मदीने जाने की सआदत न नसीब। वाह वाह वाह। आज मेरा ख्याल है कि उन सीनियर्स में एक भी सना खां ऐसा नहीं है जिसको अपनी सवारी मैसर नहीं। तो मैं, मेरे शहर के लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मैं बिल्कुल अलल ऐलान और बड़े एजाज़ के साथ, फ़ख्र के साथ नहीं, शुक्र के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि हमारी तंजीम जो भी ये खिदमत करती है उसमें किसी किस्म का डोनेशन नहीं होता और हमें कुछ अल्लाह ने ऐसे दोस्त मैसर कर दिए हैं कि हम सब मिलकर अपनी अपनी खिदमत पेश कर देते हैं। तो इस तरह नातिया शोबे की खिदमत हो जाती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मज़ीद सिलसिले को जारी और सारी रखे। और अब ये जो नौजवान जो ये आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि अब इनका भी हक बनना शुरू हो गया है, तो खुदा करे कि मैं आपकी और आप सब लोगों की किसी न किसी हवाले से कुछ ना कुछ खिदमत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें रहेंगी। जनाब अली, मैं चाहूँगा हम कलाम की जानिब बढ़ें। हमारे दरमियान जनाब अफजल कादरी साहब मौजूद हैं, 2 अशर कलाम पेश फरमाएं, उसके बाद अच्छा, ये बड़ी ज़्यादती है चूँकि आपकी नॉलेज में नहीं है, तो ये ज़ाहिर है कि एक पैगाम जा रहा है, पूरा शहर देख रहा है। अफजल मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा जूनियर है, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत भरी शख्सियत है कि जब कभी आप मिलेंगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे, लहजे में शाइस्तगी होगी, बाअदब इंसान है और बहुत ही शगुफ्ता गुफ्तगू करता है, तो इसे हैदराबाद में फ़ख्र हैदराबाद कहा जाता है। मैं भी कहने ही वाला था कि फ़ख्र हैदराबाद। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जूनियर्स की हौसला अफजाई हो,
जब सीनियर सर पे हाथ रखते हैं, शफकतों से नवाजते हैं, तो इंसान का हौसला बुलंद अच्छा, एक और फ़ख्र हमारे यहाँ ऑन कैमरा नहीं और बैक कैमरा मौजूद है, उस फ़ख्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूसुफ मलिक साहब बुनियादी तौर पे एक मुतहरिक जहन के आदमी, सही, यानी कि चाहे तरन्नुम हो, नात ख़्वानी का शोबा हो, वो मेरा जितना ये इश्तहारी सिलसिला होता है प्रोग्रामों का, उस सब की डिज़ाइनिंग भी यही करता है। अच्छा, माशाल्लाह। और शहर का सबसे खूबसूरत तरीन पैनाफ्लैक्स और पोस्टर आता है, तो मेरी भी उनसे उसमें कुछ मेरी मुआवनत भी शामिल रहती है, लेकिन बहरहाल ये उसकी सलाहियत है। तो मैं इन सबको आने वाले वक्त के लिए अपने शहर का सरमाया समझता हूँ। वाह जी वाह। अल्लाह ताला इन सब, मैंने अंसर भाई की बात की, मेरा आज पहला तारुफ था और इतना हसीन तारुफ जो हुआ है, ये हुस्न इत्तफाक नहीं है, हसीन इत्तफाक। हाँ हाँ हाँ, हसीन इत्तफाक। तो अल्लाह ताला, और फिर आप कुरैशी भी हैं तो मेरे लिए तो बहुत ये खूबसूरत बात है जो मैं, मेरे करीम आका का ताल्लुक बिल्कुल कुरैश का, कबीला बनु कुरैश, हाँ बिल्कुल, और नस्ल बनी हाशिम। तो अगर किसी शख्स को लफ्ज़ों की भी निस्बत हासिल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा उसके लिए एजाज़ क्या हो सकता है। तो मैं हमेशा कुरैशी हजरात का तो हमेशा से न्याज़मंद रहा हूँ और खिदमत गुजार रहा हूँ। मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत। जी जनाब अब्दुल कादिर साहब, दुआ शर्त पेश करें, फिर इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीधी के आंखें पर के होठों पे आया, वहाँ माल दौलत की क्या है हसिया, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो नन्ना से गर जो बेड़ी रगड़ कर ये कह रहा था, वो खैमे में रो कर ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही सर कटाने को जी। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अफजल कादरी साहब जो है वो कलाम पेश कर रहे थे। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है। और मेरे पास कुछ अजवा के गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ मौजूद हैं, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, दुआ रखिए। जज़ाकल्लाह। अजवा स्पाइसेस की तरफ से आपके लिए है नहीं, फिलहाल आपको पकाए सरकार मेरे पास सब पूरे ये लोग ये तो मौजूद है हमारे पास। जनाब अली, ये सर आपके लिए ये अजवा की तरफ से तोहफा। उसके अलावा अल्लामा अरसलान ने तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ दुकानदार से, तो जनाब अल्लामा अरसलान साहब ये आपके लिए और उसी के साथ जनाब अफजल कादरी साहब तक पहुंचा दें माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब्दुल कादरी भाई, मैं चाहूँगा ये अजवा कुकिंग ऑयल का जो है वो शुक्रिया ज़रा मेमनी ज़बान में अदा हो जाए तो सुभान अल्लाह माइक ऑन करें और ज़रा शुक्रिया जो है ना उस तरह अदा करें जैसे मेमनी ज़बान में आप कहते हैं ना अजवा कुकिंग ऑयल का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। जी हुज़ूर, शुक्रिया, खूबसूरत। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, इंतहाई शुक्रगुजार यहाँ हाजी अली घांगरा जो
हाजी नूर मोहम्मद घांगरा जो ने जुबैर घांगरा जो ने अजवा कुकिंग ऑयल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ जे अंदर इतनी खूबसूरत माशाल्लाह गिफ्ट जो असांखे ॾिनी आहे अल्लाह ताला इन रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए अल्लाह पाक हर साल मीठे मदीने दी बादब ज़ौक़ हाज़िरी अता फरमाए आमीन आमीन। और मैं यकीनी तौर पे इस बात को देखे ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपनी को इस वक्त मार्केटिंग मैनेजर की नीड है तो मोहम्मद अली साहब बिल्कुल फ्री हैं इस काम के लिए, आप उन्हें बुला लें। ये हाजिर है। तो इसी के साथ जनाब अली हमें अब चूंकि रुखसत लेनी है आपसे और वक्त जो है रुखसत तो लेंगे, मगर वो मलक यूसुफ साहब से बोलिएगा जो भाई ने जिसे बोला है ना उसका तर्जुमा मुझे जो है बैठ के बाद में बता दें। जनाब अली, इसी के साथ जनाब आगा गौहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। जनाब अल्लामा अरसलान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब अब्दुल कादिर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए। देखने वालों का बेहद शुक्रिया कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर नशरियात को देखते हैं, पसंद करते हैं और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स जो होते हैं वो हमारी मोटिवेशन को मज़ीद बढ़ा रहे होते हैं। आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। आपका शुक्रिया कि आप आए, कल से नहीं आइएगा, ठीक है, मगर आपने एक चीज़ का और शुक्रिया अदा नहीं करा, जिनका साथ हमारे साथ है, हमेशा का साथ है, उनका सब लोगों का शुक्रिया अदा करने में चाहूँगा। सही है जी जनाब अली, तो ये जो है ना वो आपका अलग से कोई मामला है क्या इसमें? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज चिरमल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गॉ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जुहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइज और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। अली साहब की आपसे मोहब्बतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अनसब कुरैशी और मोहम्मद अली नशबंदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, कल होगी आपसे मुलाकात। जनाब अल्लामा अरसलान साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, मौला करीम हमारी इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। तेरे प्यारे महबूब का जिक्र किया, या मौला करीम इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो गलती क़स्दन साहबन उम्दन हुई उसे मुआफ़ फरमा। इस महफिल का सवाब अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन अहबाब ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा। जिन लोगों ने कोशिशें काबिशें की, मौला उनकी कोशिशें भी कबूल फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमा। लुक़्मा हराम से हम सब को महफूज फरमा। ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली, खुशियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। ईमान व आफ़ियत के साथ हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। मौला करीम, जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं मौला, इनके जितने अजीज़ व अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बिलख़ुसूस हमारे उज़ैर भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहैब भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सलमान भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाई अदनान मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इनकी तमाम नेक जायज़ दुआएँ, तमन्नाएँ, इल्तिजाएँ सब पे रहमत की नज़र फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं मौला, सबको शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हैं मौला, उनको कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा। हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत से मुशर्रफ फरमा। हाफिज़ मुस्तकीम साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम उनके दराजात को बुलंद फरमा। आमाल सय्या को आमाल हसना से तब्दील फरमा। उनकी तमाम नेकियों को मकबूल फरमा। कब्र से हशर तक की तमाम मंजिल व मरहलों में उन्हें कामयाब फरमा। बरोज़ महशर अपने महबूब की शफ़ाअत नसीब फरमा। कब्र का सुकून, राहत, तमानियत नसीब फरमा। कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा। कब्र की तमाम आजमाइशों से महफूज फरमा। बिला हिसाब दाखिला जन्नत अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान, रमज़ान करम है रमज़ान।